پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تشویشناک صورتحال ہے. ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال کر رکھی ہے اور اس حد تک کہ ہسپتالوں کے ایمرجنسی جنگ کے دنوں میں بھی بند نہیں ہوتی, وہاں پر بھی یہ ہڑتال ہوئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہمایون مہمن جو کہ تحریک انصاف ہیلتھ ونگ کے ترجمان ہیں, ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. مسلم لیگ قاف کے سیکرٹری اطلاعات پنجاب چودھری اکرم چودھری صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, اور ڈاکٹر عثمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب, ہم نے نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ یہ جو مسئلہ اس قدر بڑھا ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ تھا جو اس حد تک بڑھ جانا چاہیے تھا, یا پھر یہ تو بڑا جلدی حل ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ ظاہر ہے ڈاکٹرز ہیں, قوم کے مسیحا ہیں, اور اب یہ ہڑتال پہ ہیں جن کی وجہ سے درجنوں افراد اپنی جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں. جاوید صاحب, اصل میں صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کو 1979 کا واقعہ یاد ہو, جب ینگ ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن پہلی دفعہ بنی, اور اس دور میں بھی ان لوگوں کے مطالبات کو نہ صرف سنا گیا, لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت ان کی بیسک سیلریز اس وقت 300 روپیہ تھی, وہ 900 روپیہ کر دی گئیں, اور میڈیکل آفیسرز جو ہیں ان کی پوسٹوں کو بڑھا دیا گیا, لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر جو ہیں گزشتہ کئی ماہ سے اپنے مطالبات کے حق میں کچھ عرصہ ہاسپٹلز کی باؤنڈریز کے اندر اپنے مطالبات پیش کرتے رہے, سیاہ پٹیاں باندھ کے پیش کرتے رہے. ابھی یہ واقعہ جس طرح ہوا ہے, اگر اس کو حقائق کو بیان کیا جائے, ڈاکٹرز کا ایک ڈیلیگیشن سی ایم کے انویٹیشن پہ ملنے کے لیے ان سے گیا, اور سی ایم صاحب نے اتفاق ہاسپٹل کی ایک وارڈ کا افتتاح کرنا زیادہ مناسب سمجھا, اور اس ڈیلیگیشن کو جو ڈیرہ غازی خان یا باقی دوسرے اضلاع سے آیا تھا ان کو ملنا گوارا نہیں کیا. اور جس طرح انہیں ہیوملیٹ کیا ذوالفقار کھوسا نے, اور ان کے مطالبات سننے کے بجائے انہیں کہا کہ اگر آج ہم آپ لوگوں سے ملیں گے, کل ٹیچر سے بھی ملیں گے, ہیلتھ جو لیڈیز ہیں ان کو بھی ملیں گے, باقی لوگوں کو بھی ملیں گے, اور ہم یہ مسائل حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو جب آپ ڈاکٹرز کو, جو سب سے آنریبل پیشہ ہے, جو جن کے پاس ایک کانسٹیبل کی طرح یہ بھی نہیں پتا ہوتا انہوں نے گھر واپس کب جانا ہے, جس وقت وہ صبح ڈیوٹی سے نکلتے ہیں اور شام کو انہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت انہیں واپس جانا ہے, کیونکہ پاکستان میں تو کوئی رجحان نہیں ہے, نہ ان بیچاروں کے پاس یہ کوئی چانس ہوتا ہے کہ انہیں اوور ٹائم کے کوئی پیسے ملیں گے, نہ ان کے پاس یہ کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ یہ جس ایجوکیشن کے لیے سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کو کہاں جا کے حاصل کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر یہ صورتحال ہو تو پھر ڈاکٹر اپنے آپ کو کتنا محفوظ تصور کرے گا. ڈاکٹر ہمایون صاحب, اگر اسینشل سروس قرار دیا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے تو مراعات بھی وہی ہونی چاہیے جو اسینشل سروس کی ہوتی ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے, دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے ایک جو ہاؤس آفیسر ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے, اور اس میں شاید بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو مریض ہوتے ان کے لواحقین آ کے ان کو تھریٹ بھی کرتے ہیں, پھر جو بڑے وڈیرے وہاں کے ہوتے ہیں وہ بھی آ کے ان ڈاکٹروں کو تھریٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑی سخت ایک زندگی گزار رہے ہوتے, اور یہ سب چیزوں سے بالاتر ہو کے ایک مریض کا خیال کر رہے ہوتے. تو ان کی جو ان کے ڈیمانڈز ہیں وہ بڑی جائز ہے. اب اس کو مس ہینڈل کس وجہ سے کیا گیا ہے؟ مس ہینڈل اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ جو آدمی ان کے ساتھ کر رہا تھا, جو سیکٹری ہے, وہ بیسیکلی 19 گریڈ کا ہے, اور وہ پوسٹ جو جس پہ کام کر رہا ہے وہ 2021 گریڈ کا وہ ہے, تو اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکے. اب یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے فرام دا بیوروکریسی, لیکن اس کی رسپانسبلٹی جو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے ہیں وہ ادھر کے جو چیف منسٹر ہیں ڈائریکٹ ان کے اوپر جاتی ہے. اور ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ اس وقت ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ انہی کے انڈر آ رہا ہے, تو he is directly responsible for this mismanagement of the young doctors. ورنہ اس کو کم از کم 1 یا 2 یا 3 دن یا بہت زیادہ ہوا کہ ہفتے سے آگے تو یہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر عثمان, آپ بتائیے, کیونکہ اس وقت صورتحال بڑی تشویشناک ہے. دیکھیں نا, ایمرجنسی بھی بند تھی اور اب برطرفیاں بھی ہوئیں, نئے ڈاکٹرز بھی آئے. یہ صورتحال اگر ایسی ہوگی تو آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں آپ کو تو مریضوں کو بھی دیکھنا ہے, لوگ تو پریشان ہیں نا, لوگ زندگی کی بازی بھی ہار رہے ہیں. سر, برین ڈرین کا ذکر آپ کر چکے ہیں اور آپ نے ہر چیز واضح کر دی ہے. پیشنٹ سفرنگ کو کل سینٹر پرویز رشید صاحب نے اپنے سر پہ لیا, انہوں نے سب اچھا کی رپورٹ دی گورنمنٹ کو, انہوں نے کہا کہ ساری ایمرجنسیز نارمل چل رہی ہیں اور یہاں پہ جو ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ نارمل روٹین کے مطابق ہیں, یہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں, اور یہ سب کچھ گورنمنٹ اپنے اوپر لے رہی ہے. صرف یہ شو کرانے کے لیے عوام سے مذاق کیا جا رہا ہے, یہ شو کیا جا رہا ہے, میڈیا کے اوپر ٹکر چلوائے جا رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, ڈاکٹر واپس آ گئے ہیں. ڈاکٹرز یہاں پہ موجود نہیں ہیں ہسپتالوں میں. ہسپتالوں میں اس وقت پولیس کا راج ہے,
وہاں جن ایمرجنسیوں کے بعد ہم اسٹریچ گلے میں اسٹریچ لگا کے گزرتے تھے وہاں پہ پولیس بندوقیں لٹکائے کھڑی ہے. ہمیں لیڈی ڈاکٹرز کو ہاسٹلوں سے نکالا جا رہا ہے. جس صوبے میں میکینیکل تندور کے افتتاح کے لیے 2 MNS جا سکتے ہیں, جس صوبے کا چیف منسٹر دانش اسکول کے افتتاح کے لیے جا سکتا ہے, اس صوبے کا چیف منسٹر ہم سے بات کرنے نہیں آ سکتا. اسی دانش اسکول سے لوگ لڑکے پڑھیں گے, ڈاکٹرز بنیں گے, انجینئر بنیں گے, ان کے خلاف مظاہرے کریں گے اور یہی ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب آپ بتائیے ابھی صورتحال سے نکلا کیسے جائے, کیونکہ بہت جلدی نکلنا چاہتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ اس سے تو ظاہر ہے دیکھیں نا لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, مریضوں کا نقصان ہو رہا ہے. جاوید صاحب اس سے نکلنے کا بڑا سمپل راستہ ہے کہ CM صاحب کو اپنا BP جو ہے نا وہ تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا, اور انہیں ایکو پوائنٹ سے نیچے آ کے ڈاکٹرز کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ان کے جو جینون رائٹس ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. اگر آج انڈیا میں ایک میڈیکل آفیسر کی تنخواہ 70,000 روپے ہے, جہاں پاکستان میں مہنگائی اس سے کئی ریشو زیادہ ہے, تو یہ 18,000 یا 20,000 سے کیسے گزارا کریں گے؟ یہ بیسیکلی لرننگ کے پروسیس کے لیے وہاں پہ آتے ہیں, سیکھنے کے بعد ان کے پاس تو وہ فیس کے پیسے بھی نہیں بنتے جو انہوں نے اسپیشلائزیشن کے لیے کنزیوم کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے مسائل کو حل نہیں کریں گے تو یہ تختی پہلوان سوائے تختیاں لگانے کے, یہ جو اس نے 4 میڈیکل کالج بنا دیے ہیں پنجاب میں, انہیں کہاں سے ان بچوں کو پیدا یعنی ڈاکٹر بنائیں گے, کہاں سے انہیں پروڈیوس کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ چودھری اکرم صاحب آپ کا, بہت شکریہ ڈاکٹر ہمایون محمد آپ کا, اور بہت شکریہ ڈاکٹر عثمان آپ کا. پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان کرکٹ کے ایک نئے ابھرتے ہوئے سٹار کرکٹر فاسٹ بالر وہاب ریاض.